یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم مسلمان کیوں ہیں؟ تو اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتے ہیں هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَذَا، یہ جو ہم مسلمان ہیں یہ اللہ نے ہمارا نام رکھا ہے۔ آپ جب قرآن کریم پڑھیں گے تو هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، اللہ رب العزت نے آپ کا نام رکھا ہے، اور جس کا نام اللہ نے رکھا ہو اس کا مقام و مرتبہ کتنا بڑا ہو سکتا ہے۔ محترم حاضرین، ہم سب جو دنیا میں آئے ہیں تو کیوں آئے؟ اللہ رب العزت فرماتے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسانوں اور جناتوں کو کیوں پیدا کیا؟ پھر اللہ رب العزت بتاتے ہیں ہم نے اس لیے پیدا کیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ عبادت کیا ہے؟ آپ مسلمان ہیں، اللہ نے آپ کا نام مسلمان رکھا اس لیے آپ مسلمان ہیں۔ عبادت کے لیے ایک طریقہ چاہیے، اسے کہتے ہیں دین۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے، عبادت کرنے کا طریقہ ہے تو وہ اسلام ہے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں یہ ہیں مومن کی شمشیریں۔ محترم حاضرین کرام، اللہ رب العزت کا کس قدر ہم سب پر احسان و کرم ہوا کہ اللہ رب العزت نے اپنی زندگی کے قیمتی اوقات میں سے کچھ وقت نکال کر ہم سب کو یہاں جمع ہونے کا موقع عنایت فرمایا۔ محترم حاضرین، یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم مسلمان کیوں ہیں؟ تو اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتے ہیں هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَذَا، یہ جو ہم مسلمان ہیں یہ اللہ نے ہمارا نام رکھا ہے۔ آپ جب قرآن کریم پڑھیں گے تو هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، اللہ رب العزت نے آپ کا نام رکھا ہے، اور جس کا نام اللہ نے رکھا ہو اس کا مقام و مرتبہ کتنا بڑا ہو سکتا ہے۔ محترم حاضرین، ہم سب جو دنیا میں آئے ہیں تو کیوں آئے؟ اللہ رب العزت فرماتے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسانوں اور جناتوں
انسانوں کو کیوں پیدا کیا؟ پھر اللہ رب العزت بتاتے ہیں ہم نے اس لیے پیدا کیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ عبادت کیا ہے؟ آپ مسلمان ہیں، اللہ نے آپ کا نام مسلمان رکھا اس لیے آپ مسلمان ہیں۔ عبادت کے لیے ایک طریقہ چاہیے، اسے کہتے ہیں دین۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے، عبادت کرنے کا طریقہ ہے تو وہ اسلام ہے۔ وہ کیا ہے؟ اسلام ہے۔ بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ کیڑا کاٹتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا کیا ہے تو ہم سنتے آئے ہیں کہ تقریباً 1,24,000 پیغمبر دنیا میں آئے، اور اللہ نے یہ کہا بھی ہے۔ کہاں کہا ہے؟ قرآن میں۔ جب آپ قرآن کریم پڑھتے ہیں، شروع کرتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، الف لام میم، یہ ایسی کتاب ہے کہ اس میں ذرہ برابر بھی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، اور یہ ایسی کتاب ہے جو متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ کس کے لیے؟ یہاں اللہ نے ھدی للناس نہیں کہا، دوسری جگہ ھدی للمتقین، جن کے اندر تقوی ہوگا وہ اس کتاب سے ہدایت حاصل کریں گے۔ الذین یؤمنون بالغیب، اور وہ کون لوگ ہیں جو اللہ کو بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں؟ ہم سبوں کا ایمان زیادہ مضبوط ہے، اس لیے کہ اللہ کے جو صحابہ تھے اپنی آنکھوں سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اور الذین یؤمنون بالغیب، ہم نے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہ اللہ کو دیکھا، بغیر دیکھے ایمان لائے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور کیا کرتے ہیں؟ نماز قائم کرنے والے ہیں۔ اور ایمان لانے والے ہیں کس پر؟ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اللہ کے رسول پر جو نازل ہوا اور اللہ کے رسول سے پہلے جو نازل ہوا، یہی خرافات ہمارے دماغ میں گھس جاتی ہے کہ ہم کسی بھی دین پر تھوڑا بڑا عمل کر لیں اور اسلام پر بھی عمل کر لیں، تو یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، اگر کوئی دین ہوگا جس پر انسان عمل کرے گا اللہ اسے قبول کرے گا تو وہ دین اسلام ہوگا۔ اور کیا فرمایا؟ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور یہ نوٹ کر لو، ذہن سے اس غبار کو نکال دو کہ کسی اور پر دین پر عمل کر کے تم جنتی بن جاؤ گے، تو ایسا نہیں ہوگا۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام کے علاوہ کسی اور دین پر عمل کرنا، کسی اور دین کو چاہنے والا اگر عمل کرتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو اللہ اس کو قبول کرنے والا نہیں ہے۔ اور ایسا جو کرے گا وہ قیامت کے دن خسارے والوں میں ہو جائے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ ہم نے قرآن کو جب پڑھا تو ہمیں پتا چلا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، جو دین اللہ کو قابل قبول ہے وہ اسلام ہے۔ اسلام کے علاوہ اگر کسی نے کسی اور دین پر عمل کیا تو اللہ اسے قبول نہیں کرے گا۔ تو پھر ہمارے ذہن میں یہ بات آئی کہ پھر دین کیا ہے؟ اللہ نے کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین اگر ہے تو وہ اسلام ہے۔
پھر سوال ہوا کہ اسلام کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان۔ دین اسلام ہے اور اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ پہلا، آپ نے جب شہادت کلمہ پڑھا آپ مسلمان ہو گئے۔ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ کو ادا کرنا، اللہ نے استطاعت دی تو حج کرنا، اور جب رمضان کا مہینہ ہے تو روزہ رکھنا۔ ایک آپ کو فری میں ملا، کلمہ آپ پڑھ لیے۔ آپ نے کلمہ پڑھا تو 4 چیزیں عبادت کے طور پر آپ کو کرنا ہے، اور پہلی چیز ہے جو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، نماز کو قائم کرنا۔ ایک چیز ایسی ہے جو تمام مسلمانوں کے لیے، تمام کلمہ پڑھنے والوں کے لیے اللہ نے ضروری قرار دیا ہے، وہ ہے اقام الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا۔ باقی اور 3 چیزوں میں اللہ نے شرط لگا دی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر فمن شہد منکم الشہر، کہ رمضان کا مہینہ جس ایمان والے کو ملے، فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، تو وہ رمضان کے روزے رکھے۔ اسی طرح سے زکوٰۃ وہ ادا کرے گا جو صاحب نصاب ہوگا۔ ہر مسلمان زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا۔ اسی طرح سے حج وہ کرے گا جو صاحب استطاعت ہوگا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا من ملک زادا وراحلۃ تبلغه الى بیت اللہ ولم یحج فلا علیہ ان یموت یہودیا او نصرانیا بان اللہ تعالی یقول وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ حج وہ کرے گا فَمَن مَلَكَ زَادًا وَرَاحِلَةً، جو توشے کا مالک ہے اور ایسی سواری کا مالک ہے جو بیت اللہ تک پہنچا دے، اور اس نے حج نہ کیا۔ آج کے اعتبار سے چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اونٹ سے، خچر کے ذریعے جانوروں پہ لوگ جاتے تھے، تو یہ حدیث ہے۔ لیکن آج کے حساب سے اگر کسی کے پاس جو اخراجات ہیں وہ ہیں اور اس نے حج نہ کیا، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہ یہودی مرا یا اس نصرانی مرا، اللہ کو اس سے کوئی واسطہ نہیں۔ زکوٰۃ جو صاحب نصاب ہے وہ زکوٰۃ دے گا۔ صاحب نصاب، اہل نصاب کون ہے؟ جو 52.5 تولہ چاندی کا مالک ہے وہ صاحب نصاب ہے، اور جو صاحب نصاب ہے وہ زکوٰۃ دے گا، زکوٰۃ لے گا نہیں، وہ زکوٰۃ دے گا اور زکوٰۃ لے گا نہیں۔ 52.5 تولہ چاندی آج کی قیمت تقریباً 60,000 بنتی ہے، تو اگر کوئی 60,000 کا مالک ہے وہ صاحب نصاب ہو گیا۔ اب آپ ان تمام باتوں کو اپنے سامنے رکھ کر یہ غور فرمائیں کہ کیا آپ اس پر کھرے اتر رہے ہیں؟ کیا آپ مسلمان ہیں؟ آپ نماز 5 وقتہ پڑھتے ہیں؟ اگر نہیں پڑھتے ہیں تو کیوں نہیں پڑھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو اپنے عہد کو پورا کرو۔
ہم نے عہد کیا کہ ہم مسلمان، ہم اسلام کے ماننے والے، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر، پہلا ہے اس میں اقام صلاۃ۔ اب اگر آپ نماز کے قائم کرنے والے نہیں ہیں تو آپ غور فرمائیں آپ کہاں ہیں۔ پولیس کی بھرتی ہوتی ہے تو آپ دیکھیے اس میں شرائط رہتی ہیں، مان لیجئے کہ سینہ ہونا چاہیے 52 انچی، ہائٹ ہونا چاہیے 5 فٹ، ٹھیک ہے، 12th پاس چاہیے، کوئی مرض نہیں چاہیے، مان لیجئے 4 چیزیں ہو گئی۔ اب کسی کے اندر یہ 4 چیزیں اگر ہیں تو وہ پولیس میں بھرتی کے لیے جائے گا، ایگزام دے گا۔ آپ کو کہا گیا کہ مسلمان وہ ہے، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، یہ 5 چیزیں آپ کے اندر، ایک آپ نے کلمہ پڑھ لیا اور 4 چیزیں آپ کے اندر نہیں ہے، تو آپ غور فرمائیں کہ آپ کہاں کھڑے ہیں، آپ کہاں کھڑے ہیں، آپ غور فرمائیں۔ تو محترم حاضرین، یہ جو ہم کو دنیا میں اللہ نے بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں سارا اقتدار ہے، وہو علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، وہی ہے جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا، یعنی یہ سب زندگی جو بنائی ہے، کیوں بنائی ہے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرنے والا ہے۔ ہاں دیکھ ٹائم دیکھ رہے ہیں، کون نیکیاں کرنے والا ہے اور نیکیاں کر کے جنت پانے والا ہے۔ اسی طرح سے آپ جب 12واں پارہ پڑھیں گے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ، دنیا میں جو بھی چلنے والے ہیں، جو بھی ہیں جن کو رزق کی ضرورت ہے، إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، تو رزق کی ذمہ داری اللہ نے اپنے ہاتھ میں لی ہے۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا، اور آپ کو کسی کو کوئی چیز دینی ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ انسان کہاں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کو پتہ ہے کہ وہ کہاں رہتا ہے، اس کا مستقر کیا ہے، اس کا ٹھکانہ کیا ہے۔ وَمُسْتَوْدَعَهَا، اور ٹھکانے کے علاوہ جو ایک اور ٹھکانہ ہوتا ہے وہ بھی اللہ کو پتہ ہے۔ کُلٌّ فِی کتاب مبین، اور یہ سب کتاب مبین میں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی فرمایا کہ اللہ کا عرش پانی پر تھا، اور یہ سب کچھ اللہ اس لیے کر رہا ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ دنیا دار الامتحان ہے تاکہ وہ یہ آزمائے کہ میرے بندوں میں سے کون ہے جو نیک عمل کر کے جنت کا مستحق بننے والا ہے۔ تو آپ کی زندگی دار الامتحان، آپ اگزام دے رہے ہیں صبح سے شام تک۔ اللہ نے جتنی بھی عبادتیں بنائی ہیں ان کو وقت میں بانٹا، ان کو دن میں بانٹا، ان کو مہینوں میں بانٹا۔ 5 وقتہ نماز وقت میں بانٹ دیا، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز اپنے وقت میں فرض ہے، فجر کی نماز اپنے وقت میں فرض ہے۔ اسی طرح عبادت کو اللہ نے دن میں بانٹ دیا، جیسے جمعہ کی نماز، اسی طرح سے مہینوں میں بانٹ دیا، جیسے روزہ ہے، حج ہے۔ تو یہ جو آپ کی زندگی ہے، آپ صبح سے شام تک اگزام دے رہے ہیں۔ آج کس نے قرآن کریم کی تلاوت کی؟ اگر نہیں کی تو وہ گناہگار ہے۔ اب بولیے کیوں؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر،
نماز قائم کرو صبح سے شام تک، اور فجر میں قرآن کی تلاوت کرو۔ دوسری جگہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں 21ویں پارہ کی پہلی آیت، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ اتل ما اوحی الیک، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے فرماتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت کرو، جو آپ پر نازل کیا گیا اس کی تلاوت کرو، اور کیا کرو؟ واقم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، ان الصلاۃ تنہی، نماز جو ہے روکتی ہے تمام بے حیائیوں سے، تمام برائیوں سے۔ تو محترم حاضرین، یہ آپ کی زندگی اگزام ہے، آپ کی سوچ پر بھی اللہ نے پہرا لگا رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یکون لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب رحیم۔ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، زیادہ گمان کرنے سے بچا کرو، ان بعض الظن اسم، کیونکہ بہت سی زیادہ جو سوچ ہوتی ہے وہ گناہ ہے۔ ولا تجسسوا، اور ایک دوسرے کے ٹوہ میں مت پڑو، ولا یغتب بعضکم بعضا، اور ایک دوسرے کی غیبت مت کیا کرو۔ کیا تمہیں یہ پسند ہے کہ تم اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاؤ؟ ظاہر سی بات ہے یہ تمہیں پسند نہیں ہوگا۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ تو محترم ہو گیا، محترم حاضرین، موقع بڑا اچھا تھا لیکن وقت کی کمی ہے، ٹھیک ہے، اور اسلام اس پر تقریر کرنے کے لیے کم سے کم 1 گھنٹہ چاہیے، جس میں آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ اسلام ہے کیا، ہم ہیں کیا، اور ہمارا رتبہ و مرتبہ کیا ہے، اور اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو ہمارا رتبہ اور مرتبہ کیا ہونے والا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ پھر کبھی موقع ملے گا انشاءاللہ تو باتیں ہوں گی۔ وما علینا الا البلاغ۔